क्लास में दिखती हुई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इसका मतलब आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। ठीक है। जी मुस्तफा भाई, शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट हो गए। जी मुस्तफा भाई, शुरू कर सकते हैं, टाइम हो ठीक है, गया। ठीक है। तो कुछ लोग और लोगों की आने की मुतवक्का है? हाँ, बाकी आ जाएंगे लोग। कुछ लोग अवेलेबल भी नहीं होते हैं इस टाइम, शाम के टाइम पे सुन लेते हैं। अच्छा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। परसों जो लेक्चर मुनक़द हुआ था तो उसमें हमने कुरान के तारुफ के बारे में कुछ बातें बताई, और उसी से अगला जो स्टेप होगा वो कुरान कैसे जमा किया गया है, कुरान कैसे रिटन फॉर्म में लाया गया है, कुरान कैसे कंपाइल किया गया है, कैसे मुरतब किया गया है, कैसे उसकी तदवीन हुई है। तो ये आज हमारा मौजू है। ये आज इस जो दूसरा लेक्चर आज होने जा रहा है, तो आज इसका ये मौजू है। जैसे कि आप जानते हैं कुरान मजीद वही है, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलवाया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी जल्दी दिखाते थे, यानी जल्दबाजी करते थे उसको फौरन याद करने की, मबादा कि ये कहीं मुझसे छूट न जाए। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सनुक़रिउका फला तंसा, कि आपको हम पढ़वाएंगे
کہ آپ پھر بھولیں گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ ہم کو پڑھوائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس میں تحفظ یا اس میں تھوڑی سی گھبرا رہے تھے کہ کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے کوئی آیت یا کوئی لفظ. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے ان علینا جمعہ و قرآن، یقیناً اسے جمع کرنا اور اس سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اس سے جمع کرنا اور اسے پڑھوا دینا، اس کو محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں. اب چونکہ قرآن کا نزول کا سلسلہ جاری تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، ان پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے. تو یہ ایک کام تھا، کیونکہ جو پرزرویشن تھا، قرآن کو محفوظ کرنے کا جو پرزرویشن تھا، وہ یہی سے شروع ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے، اس کو خود حفظ کرتے تھے. یہ نمبر 1 تھا پرزرویشن کا، قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا. یہ اصل میں 3 ہیں. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو پرزرو کرتے تھے، یعنی حفظ کر کے اس کو محفوظ کر لیتے تھے اپنے سینے مبارک میں. اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی قرآن مجید کو حفظ کر کے اس کو محفوظ کر لیتے تھے اپنے سینے مبارک میں. اور تیسری جو صورت تھی قرآن مجید کی، اس کے آگے میں گفتگو کروں گا اس پہ، وہ یہ تھی کہ صحابہ اس کو ریٹن فارم میں اس کو جمع کرتے تھے، یعنی تحریری شکل میں اس کو جمع کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ طور پر قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال نازل شدہ قرآن مجید ایک بار ضرور سناتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ان پر نازل قرآن ہوتا تھا، تو وہ بھی آپ جبریل امین کو سناتے تھے. تو یہ اس سے کیا ہوتا تھا، ایک تو اس سے جو اگر کوئی جگہ لگے کہ شاید کچھ نہ، یعنی اس سے تھوڑا سا اطمینان ملتا تھا، ہاں جو مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ بالکل محفوظ ہے. اور اسی طرح سے ہر سال جب حضرت جبریل اللہ کے رسول کو قرآن سنا لیتے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کو، یعنی ان کو بھی سنا لیتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. مثلا یہ چیز ہے کہ جبریل کے بارے میں یہ محکم روایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو قرآن سناتے تھے. مثلا یہ مشہور روایت ہے، فرمایا گیا ہے کہ ان جبریل علیہ السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. مثلا جبریل امین ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا دیتے تھے، اور جب آخری سال تھا یا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہونے کا سال تھا، تو اس سال حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن سنایا. تو یہاں سے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے تحفظ ہونے کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو محفوظ کر لیتے تھے. یہ تو پہلی صورت تھی. اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے قرآن مجید کو کیسے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو تحریری شکل میں اس کو دیا گیا ہے. مثلا پہلی صورت یہ ہے کہ جو نازل شدہ آیاتیں ہیں ان کی باضابطہ طور پر کتابت ہوتی تھی. جو قرآن نازل ہوتا تھا ان کی کتابت ہوتی تھی، ان کو تحریری شکل دی جاتی تھی، وہ ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا. مثلا یہ چیز ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ طور پر اس کام کے لیے مخصوص تھے. تو باضابطہ طور پر ان کو انسٹرکشنز ملتی تھی، ان کو ہدایات ملتی تھی، ان کو گائیڈنس ملتی تھی کہ کیسے قرآن کو، سب چیزیں وہاں سے حضرت زید بن ثابت کو ہدایات ملتی تھی. اب یہ چیز دیکھنا ہے کہ جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس کے لیے یعنی قرآن جن چیزوں پر قرآن مجید نازل یعنی جو قرآن نازل ہوتا تھا ان کو کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، یہ ایک سوال ہے کہ آبجیکٹس آن وچ قرآنک ورسز وائر رائٹڈ. یہ ایک ہیڈنگ بھی ہے، آبجیکٹس
on which Quranic verses were writing. کن چیزوں پر, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی یعنی آج سے 1400 سال پہلے پرنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا یا لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن اس زمانے میں جو اس وقت کے معروف رائٹنگ جو سسٹم تھا, جن پر چیزیں لکھی جاتی تھی, جو اس وقت معروف اور مشہور تھے, ان کو باضابطہ طور پر اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. مثلا کچھ چیزیں ہیں جن پر قرآن مجید صحابہ یا کاتبین وحی یا سکرائبرز یعنی جو قرآن مجید کو لکھتے تھے, یا صحابہ جس طرح جن پر قرآن مجید لکھتے تھے, انہوں نے جن چیزوں کو استعمال کیا ہے وہ مختلف چیزیں ہیں. مثلا ایک چیز ہے, ایک تو خراسانی پیپر, ورق خراسانی اس کو بولتے تھے اس زمانے میں, یعنی خراسانی کا یہ ایک خراسان سے آتے ہوں گے یہ کاغذ, یہ بیسیکلی روئی سے بنتے تھے, یہ کاغذ روئی سے اس کو بنایا جاتا تھا. تو اس چیز کو وہی لکھنے میں کام لایا گیا ہے, وہی کو لکھنے میں کام لایا ہے, خراسانی پیپر نمبر 1. نمبر 2 جو جس پر قرآن لکھا جاتا ہے وہ رق ہے, یا اس کو بولتے ہیں یعنی یہ بیسیکلی رق, یعنی قرآن میں بھی اس کا تصور ہے, یہ اصل میں جلد سے تیار کیا جاتا ہے, جلد سے, سکن سے, یعنی رق میڈ آف سکن. بیسیکلی یہ سکن, چاہے یہ سکن یعنی کھالوں پہ جو ان کو یعنی کھال کو صاف کیا جاتا تھا, ان کو وہی لکھنے میں کام استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک چیز ہے کرتاس کے بارے میں بھی یہ چیز معروف لفظ ہیں کہ یہ بھی قرآن مجید اس کو لکھنے میں اس کو کام لایا جاتا تھا. مثلا ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر مزید قرآن یعنی بیسیکلی یہ پارچمنٹس ہیں, رق, جن پہ قرآن لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے پتھر کی سلیٹوں پر, جو پتھر جن کو چکنا انداز میں اس کو تیار کیا جاتا, تو یہ بیسیکلی سلیٹس ہوتے ہیں, تو ان پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا. اسی طرح سے جو اونٹ کے شانوں کی جو ہڈیاں ہیں, ان کو وہ تھوڑا سا وہ پلین ہوتی تھی بنسبت دوسری ہڈیوں کی, تو ان کو بھی قرآن لکھنے میں یعنی ان پر بھی قرآن اس دور میں لکھا جاتا تھا. یعنی بہت سارے ذرائع ہیں. اسی طرح سے کھجور کے جو پتے ہیں ان پر بھی قرآن لکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر یعنی جس صحابہ کو جو چیز اچھی طرح سے میسر ہوتی تھی تو وہ اس کو قرآن لکھنے میں کام لایا جاتا تھا, یا وہ اس پر قرآن لکھتے تھے. جو ان کے پاس وہی پہنچ جاتی تھی تو وہ اس کو لکھنے کے لیے کام میں لاتے تھے. اسی طرح سے ایک قسم ہے محرک بولتے ہیں, یہ بیسیکلی حریر سے تیار کیا جاتا ہے. اٹ از بیسیکلی پریپیئرڈ فرام سلک, یہ بھی قرآن کو لکھنے میں استعمال کیا جاتا. تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں جن پہ قرآن لکھا گیا ہے. تو ایسا یہ تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, یہ بھی ایک پریزرویشن کی ایک شکل ہے. پہلی جو پریزرویشن کی شکل ہے, محفوظ کرنے کی شکل ہے, وہ ہے اللہ کے رسول خود قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے اور ان کے سینے مبارک میں قرآن مجید محفوظ ہو گیا تھا. اور دوسری صورت ہے کہ صحابہ میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور انہوں نے اپنے سینے مبارک میں قرآن کو محفوظ کیا. اور تیسری صورت یہی ہے کہ انہوں نے ریٹن فارم میں, صحابہ نے ریٹن فارم میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی کوشش کی اور جمع کیا ہے. اب یہ چیز ہے کہ کون لوگ تھے اس کے لیے, جن کو یعنی جو اس کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ پوری صحابہ جو کمیونٹی تھی وہ قرآن لکھتے تھے, نہیں, بلکہ جو اس دور میں یعنی اصل میں جو اب رائٹرز ہیں جن کو بولتے ہیں کاتبین وحی یا سکرائبرز, جو وحی کو لکھتے تھے, یہ اصل میں پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جو وحی کو لکھتے تھے یہ پہلے سے لکھنا پڑھنے جانتے تھے. تو ان کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے, لیکن جو مورخین ہیں یا سیرت نگار ہیں انہوں نے تقریباً 40-41 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو باضابطہ طور پر یا مکمل طور پر اس کام کے لیے ان کو یہ کام سونپ دیا گیا ہے. ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ ان کو وحی لکھنی ہے. تو تقریباً یہ 40 ہیں, بڑے بڑے صحابہ ان میں شامل تھے, لیکن یہ سب کے سب کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا اس دور میں جانتے تھے. تو ان کی تعداد ہے تقریباً 40.
مثلا بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ابن رافیہ ہیں، حضرت رافیہ بن مالک ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ ہیں، اسی طرح سے حضرت منظر بن عمر ہیں، حضرت اوس ہیں، حضرت سعد بن ربی ہیں. بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 40 صحابہ ہیں. تو اکثر بیشتر یہ قرآنیات پہ جو بھی لکھا گیا ہے تو ان میں یہ کتاب، یہ ان صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے. تو بڑی تعداد میں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کو ہدایت ملی تھی کہ کیسے قرآن کی وحی کو لکھنی ہے، تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے. اب دیکھیے کہ باضابطہ طور پر مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو تربیت دیتے تھے اور ان سے لکھواتے تھے، اور ان کا جو پڑھا ہوا تھا وہ سنتے تھے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم التزام کے ساتھ حضرت ابو دردہ، حضرت جابر، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ابن عباس کو قرآن پڑھاتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. اب ایک چیز دیکھیں گے کہ بہت جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں دیکھیں کہ جو کیسے اس کو رکھا جاتا تھا. پہلی یہ چیز ہے کہ یعنی جو سورتوں کی جو آرڈرنگ ہے، جو صورت نازل ہوتی تھی ان کو کس ترتیب سے رکھا جاتا تھا. مثلا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باضابطہ طور پر بعض میں صحابہ کو ہدایت دیتی تھی کہ کون سورہ کہاں پہ رکھنی ہے اور کیسے رکھنی ہے. ایک چیز یہ سورتوں کے بارے میں، یہ چیپٹرز کے بارے میں، یعنی آرڈر آف ورس ان دا سوراز. ایک تو یہ چیز ہے کہ سورتوں کو کیسے رکھنا ہے، یعنی فلاں سورہ کو فلاں سورہ کے بعد رکھنا ہے یا فلاں سورہ سے پہلے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آرڈر آف سوروں کے بارے میں. کل میں نے بتا دیا کہ جو قرآن مجید کو اس کو جو ریٹنگ فارم میں لایا گیا ہے، تحریری شکل میں لایا گیا ہے، وہ جس ترتیب سے اس کو رکھا گیا ہے وہ کس ترتیب سے ہیں. کل تو میں نے بتا دیا 2 ترتیبی ہے نا. جی رحیمہ، ترتیب توقیفی اور نزولی. ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی. تو قرآن مجید کس ترتیب سے ہیں؟ ترتیب توقیفی سے رکھا گیا ہے. ترتیب توقیفی سے، نہ کہ قرآن کو رکھا گیا ہے کس اعتبار سے، کس ترتیب سے؟ قرآن یعنی نزولی اعتبار سے اس کو نہیں رکھا گیا، یا تاریخی اعتبار سے اس کو نہیں رکھا گیا. یعنی تاریخی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یا کرونالوجیکل آرڈر، سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کون سی نازل ہوئی، اس ترتیب سے قرآن کو نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو ترتیب توقیفی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ہدایت ملتی تھی، اور اللہ کے رسول صحابہ کو ہدایت دیتے تھے کہ کس سورہ کو کس سورہ کے بعد رکھنی ہے یا کس سورہ کو کس سورہ سے پہلے رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کو گائیڈنس فراہم ہوتی تھی. اب یہ ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتوں کی ترتیب متعین کر دی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری صورتوں کی ترتیب دی تھی. یہ ایک روایت ہے. لیکن ایک سورہ ہے، یہ وہ 9ویں قرآن مجید کی 9ویں سورہ ہے. یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کو بعد میں مصحف عثمانی میں حضرت عثمان نے اپنی ترتیب سے رکھا ہے کہیں پہ. یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن اصل روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن اپنی ترتیب سے ترتیب دیا ہے. اب یہ چیز ہے کہ اسی طرح سے یہ تو آرڈر آف سوراز کا ہوا ہے، اسی طرح سے آرڈر آف ورسز ان سوراز. کون سی آیات کس سورہ میں رکھنی ہے اور کن آیتوں سے پہلے رکھنی ہے اور کن آیتوں کے بعد میں رکھنی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا تھا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ترتیب یعنی آرڈر آف سوراز ہیں، یا آرڈر آف یعنی سورتوں کی ترتیب. دوسری ہیں جو آیتوں کی ترتیب ہے، یعنی آرڈر آف ورسز ان سوراز کی یعنی جو ورسز ہیں، جو آیتیں ہیں، کہاں پہ رکھنی ہے اور کیسے رکھنی ہے، کن آیتوں سے پہلے کس سورہ میں رکھنی ہے، کن آیتوں سے پہلے رکھنی ہے اور کن آیتوں کے بعد میں رکھنی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، یعنی کیا چیزیں ہیں، 2 چیزیں نا، کیا کیا ہیں؟ ہمیرا آپ بتائیے. یعنی 2 چیزیں ہیں، آرڈر آف ورسز ان سوراز، آرڈر آف سوراز، 2 چیزیں ہیں.
सूरतों की तरतीब है और सूरतों की आयत की तरतीब है कि किसको तरतीब, किस हाँ, सूरत किस से तरह से पहले रखनी कैसे है, रखा किसको जाता है, बाद सही। में रखनी है। अब यहाँ से शुरू होता है कि कुरान मजीद, उसके बाद अल्लाह के रसूल के दौर, यानी ये असल में जो है ना, मैं कह रहा था कि प्रिजर्वेशन, कैसे इसको प्रिजर्व किया जाता है, बल्कि ये आम तौर पर इसको डबल प्रिजर्वेशन बोला जाता है। यानी पहली सूरत के कुरान को याद किया जाता था, यानी मेमोराइजेशन, थ्रू मेमोराइजेशन, और दूसरा है कि रिटन फॉर्म में, यानी उस दौर में सहाबा की बड़ी, अल्लाह के रसूल खुद हाफिज कुरान थे, सहाबा की बड़ी तादाद में कुर्रा थे या हुफाज थे, तो ये उसको बोला जाता है कि डबल प्रिजर्वेशन। डबल प्रिजर्वेशन का मतलब एक तो हुफाज भी थे, यानी उनके सीनों में कुरान महफूज था, दूसरा रिटन फॉर्म में भी लाया गया था। लेकिन एक तीसरी सूरत जिसको अक्सर बेशतर लोग नजरअंदाज करते हैं कि अल्लाह के रसूल खुद हाफिज थे, तो उन्होंने यहाँ से शुरू होता था। तो अब यहाँ से देखिए, जो अगला हमारा जो यहाँ पे गुफ्तगू का मौजू है, वो है कंपाइलेशन ऑफ द कुरान ड्यूरिंग द अबू बकर रैन, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद किस तरह से उसके बाद रिटन फॉर्म में लाया गया है। रिटन तो पहले ही से था लोगों के पास, सहाबा के पास, अपनी उन्होंने जमा कर रखे थे अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के, जिसको जो मैसर थी उन्होंने उस पर लिख दिया था। मसलन आपको ये चीज़ भी मालूम होगा कि उस दौर में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया था, तो उस वक्त जब वो बहन के पास आए थे, अपनी बहन फातिमा, तो वो अल्लाह के रसूल पर हमला करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला उनको मिले। तो नईम बिन अब्दुल्ला ने बताया कि आप कहाँ जा रहे थे? उन्होंने बताया कि आज मैं अल्लाह के रसूल का खात्मा कर दूंगा, नौज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने बताया पहले अपनी घर की खबर ले लीजिए, मशहूर वाक़ा है। तो वो अपने घर चले गए, तो वहाँ देखा है कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे हज़रत फातिमा अपने शौहर को कुरान पढ़ाती थी मुसहफ से। यानी उसका मतलब है कि उस वक़्त भी वो रिटन फॉर्म में थी। वो कोई सूरा उनको पढ़ाते थे अपने शौहर को मुसहफ से, यानी लिखी हुई चीज़ उनके पास कोई थी जिससे वो उनको बाज़ाब्ता तौर पर कुरान पढ़ाती थी। तो इसका मतलब है कि जिसके पास जो चीज़ मैसर थी उसके पास रिटन फॉर्म में कुछ न कुछ कुरान मौजूद था। अब यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सिलसिला शुरू हुआ था, जब उनके दौर में कुरान किस तरह से मुदव्वन किया गया है, तरतीब दिया गया है। ये असल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का मशवरा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने का मशवरा था कि यहाँ उसकी भी एक तारीखी वाक़ा है कि जब यमामा की जंग हुई थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त जंग हुई थी। तो उस मौके पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा है कि उसमें हज़ारों सहाबा शहीद हो गए थे उस जंग में, जंग यमामा में। तो यहाँ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन उन शुहदा में बड़ी तादाद कुर्रा की है, हाफ़िज़ीन कुरान की हैं, जो हुफ़ाज़ थे। तो उस जंग में ये भी बताया जाता है कि उसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा सहाबा ऐसे सहाबा थे जो हुफ़ाज़ कुरान थे, जो हुफ़ाज़ थे, जो हाफ़िज़ कुरान थे, 70 से ज़्यादा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने सोचा कि अगर यूँ ही जंगों का इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और सहाबा शहीद होते गए और उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो हाफ़िज़ कुरान थे, हाफ़िज़ कलामुल्लाह हैं, तो अगर यूँ ही सिलसिला चलता रहेगा तो कुरान को कैसे महफूज़ रहेगा तो फिर? तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा ठीक है कि वो 5 मिनट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों में कुरान लिखी हुई चीज़ें थी, लेकिन एक जगह जमा नहीं थी। तो उन्होंने, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही दूरअंदेश सहाबी थे, बहुत ही दूरअंदेश नहीं थे बल्कि बहुत बड़े डिसीजन मेकर भी थे, एक पॉलिसी साज़ थे। उनको पता था कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वो सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो और अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे ख़दशा है कि आइंदा हम शायद कुरान को इस तरह से महफूज़ नहीं रख पाएँगे जो इस तरह से जो आज हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके लिए आप कुछ कर लीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय सुन ली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा सुन लिया, तो उन्होंने हज़रत उमर से मुखातिब होकर कहा, वो असल में वो जज़्बाती हो गए उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो काम नहीं हुआ था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो काम नहीं हुआ था, उसको हम अपने हाथ में कैसे लेंगे? कैसे कर सकते हैं ये जमा व तदवीन का काम? कुरान को कैसे कंपाइल करेंगे? तो लेकिन हज़रत
عمر نے ان کو سمجھایا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی اطمینان ڈال دیا کہ نہیں یہ صحیح کام ہے, یہ بہت اہم کام ہے, اس کو کر لینا چاہیے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ڈیسیجن لیا. یعنی اصل میں کیا ہے, حکومتی سرپرستی میں حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ قرآن کو جمع ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی یعنی جو حکومت کی سرپرستی ہے وہ اس کے لیے فراہم کر دی. اس کے بعد فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, ایک کمیشن بلایا ہے, یا ایک جس کو بولا جاتا ہے کہ تحفظ قرآن کمیٹی. اس کا کیا کام تھا؟ یہی کام تھا کہ قرآن کو ہم جمع کرنے کا کام کریں گے. جو جہاں پہ ہیں اس کو وہاں ایک مصحف کی صورت میں, ایک کتاب کی صورت میں پیش کریں گے. تو اس وقت حکومت کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ڈنڈورا پٹوایا, ایک اعلان کروایا, ایک عام پروکلیمیشن تھا, یہ ایک عام اناؤنسمنٹ تھا یہ جنرل پبلک کے لیے کہ جس کے پاس جو قرآن ہے, قرآن کا جو حصہ ہے, جو سورہ ہیں یا جو آیتیں ہیں, وہ یہاں ہمارے پاس وہ پیش کرے, ہمارے پاس اس کو جمع کرے, ہمارے پاس وہ لائے. تو بڑی تعداد میں, بلکہ پورا کا پورا جو جس کے پاس تھا قرآن, انہوں نے حکومت کے یعنی کی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جمع کیا گیا ہے پورا کا پورا قرآن. یعنی جس کے پاس جو تھا, کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی ورس تھی, اگر کسی کے پاس ایک ہی سورہ تھا, تو جس کے پاس جو تھا انہوں نے لایا. بلکہ وہ چیزیں بھی لائے گئی جن چیزوں پہ قرآن لکھی ہوئی تھی, اس سب کی سب چیزیں جمع کی گئی تھی اس وقت جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لایا گیا تھا. اب ایک چیز دیکھیے, اس کمیٹی کی جو تشکیل دی گئی ہے, یا اس کمیٹی کا جو سربراہ بنایا گیا تھا, یہ تحفظ قرآن کمیٹی کی یہ پہلی کمیٹی تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی. اس میں اس کے سربراہ یا اس کے صدر یا اس کے پریزیڈنٹ اس وقت بنائے گئے ہیں حضرت زید بن ثابت. زید بن ثابت کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے, کیونکہ حضرت زید بن ثابت بہت ہی ذہین تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. حضرت زید بن ثابت کو جمع قرآن کا کام حکومت کی طرف سے اس کو یہ کام سونپ دیا گیا ہے, سپرد کیا گیا ہے. کیونکہ وہ حضرت اس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس وقت نوجوان تھے, ذہین تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قرآن کی کتابت کا کام لیتے تھے, یعنی لکھنے کا کام لیتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پڑوس میں رہتے تھے, اور اکثر بیشتر ان کا آنا جانا رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو اسی لیے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا, اس کام کے لیے سلیکٹ کیا گیا. اور ان کی سپرویژن میں دوسرے کچھ صحابہ بھی منتخب کیے گئے تھے جو ان کے انڈر میں کام کریں گے, جمع و تدوین کا, قرآن کو کمپائل کرنے کا. تو اصل سرپرستی کن کی تھی؟ اصل سرپرستی حضرت ابوبکر صدیق کی تھی. لیکن انہوں نے جو تحفظ قرآن کی کمیٹی بنائی تھی, اس کے ذمہ دار کس کو بنایا گیا؟ حضرت زید بن ثابت کو. اور حضرت زید بن ثابت کے انڈر میں کئی صحابہ رکھے گئے تھے, وہ بھی ذہین صحابہ تھے, اور سب ینگ تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا آنا جانا رہتا تھا, اور وہ لکھنے پڑھنے کا کام جانتے تھے. تو اس کے بعد اس کام کو ترتیب دیا گیا ہے, اس کام میں وہ لگ گئے, تو یہ کام یعنی پائے تکمیل تک پہنچایا گیا. The work of زید بن ثابت, انہی کا کام ہے. یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا, انہوں نے collected all the different writers had written of the Quran, جن کے پاس جو قرآن تھا انہوں نے اس کو جمع کیا, اس کو کلیکٹ کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے باضابطہ طور پہ وہ چیک کر لیتے تھے. اور اتنا ہی نہیں, دیکھیے پریزرویشن کا یا جمع قرآن کو محفوظ کرنے کا کس طرح سے ان کا میتھڈالوجی جو انہوں نے استعمال کی, وہ آج کل کے دور میں بھی اس سے آج جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر لیتے. مثلا ایک چیز ہے کہ وہ چیک کر لیتے تھے دوسروں کے پاس جو قرآن لکھی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کوئی قرآن کے ورس لاتے تھے, قرآن کی کوئی آیت پیش کر لیتے تھے, یا کوئی قرآن کی کوئی سورت پیش کر لیتے تھے, تو یہ لازم بنا رکھا تھا, یہ لازم کیا گیا تھا کہ آپ اس کے لیے 2 گواہ بھی سامنے لائے. یعنی 2 گواہوں کی صورت میں, 2 گواہوں کی شکل میں اس کو وہ ایکسپٹ کر لیتے تھے, ہاں یہ قرآن کی آیتیں ہیں. یہ ایک چیز ہے. تو حضرت ابوبکر زید بن ثابت نے جو کام کیا ہے, انہوں نے قرآن مجید کی مختلف جو کاتبین کی لکھی ہوئی چیزیں تھے, یعنی جو کاتبین وحی کا مطلب جو وحی کے لکھنے والے تھے, ان چیزوں کو انہوں نے جمع کیا.
وہ بھی اصل میں وہ چیز نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، لیکن کچھ اسپیشل لوگ تھے جن کے پاس قرآن اچھی طرح سے محفوظ تھا، تو ان سب کو حضرت زید بن ثابت نے کلیکٹ کیا ہے، جمع کیا ہے ان کی لکھی ہوئی چیزیں، اور ان کاپیوں سے جن پر کاتبین نے نظر ثانی کی ہو اس کو ترجیح دی ہے. یعنی کاتبین وہی بھی یہ کام کرتے تھے، تو وہ ان لوگوں کے کام کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کس نوعیت کا یہ کس طرح سے انہوں نے یہ پرزرو کیا تھا. اب دیکھیں کہ اعلان کے بعد جو چیزیں بھی سامنے تھی تو قرآن کو ترتیب دیا گیا، وہ کمپائل کیا گیا اور اس کو باضابطہ طور پر مصحف کی صورت میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد یہی مصحف حضرت ابوبکر صدیق میں جو بھی ایک کام مکمل ہوا ہے، اس کی جو مصحف کی صورت میں رکھا گیا ہے، تو یہ حضرت یعنی حکومت کی سرپرستی میں اس میں رکھا گیا تھا. جب کوئی چیک کر لیتے تھے کہ قرآن کا کسی کے پاس کوئی حصہ تھا، وہ اس مصحف سے چیک کر لیتے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہی جو سرکاری نسخہ تھا قرآن مجید کا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہے، خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ کی. یہاں سے دیکھیے کہ یہی مصحف چلتا رہا، اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا اس دور میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ باتیں کلیئر ہے نا؟ جی جی. آپ دیکھیے میں کچھ اپنی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا. پہلے یہ کچھ بیسک نوعیت کی باتیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ اس میں کچھ چینجز نہیں کیے گئے، لیکن کہاں پہ اس کے بعد سے کیا ہوا تھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تھا. اصل میں یہ بات اس طرح سے یاد رکھیں آپ، قرآن مجید کے جو جمع و ترتیب کا مرحلہ ہے، کمپائلیشن کا مرحلہ، یہ 3 سٹیجز کہلاتے ہیں. پہلا سٹیج تھا پروفیٹک دور، پروفیٹک پیریڈ، ٹھیک ہے، جس میں قرآن کو کس طرح سے لکھا جاتا تھا کہ جو میں نے بتا دیا. اور دوسرا سٹیج ہے یا دوسرا جو فیز ہے جمع و تدوین قرآن کے سلسلے میں یا کمپائلیشن آف قرآن کے سلسلے میں، وہ دوسرا سٹیج کیا تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا سٹیج تھا یا حضرت ابوبکر صدیق کا پیریڈ تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پیریڈ تھا. تیسرا اور آخری اہم پیریڈ ہے، وہ ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ. یہاں پہ کیا ہوا؟ دیکھیے کیا ہوا تھا. اس میں مصحف تو موجود ہی تھا، قرآن یعنی سرکاری نسخہ موجود تھا، وہ اس سے استفادہ کر لیتے، چیک کر لیتے تھے. اب یہاں سے کیا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے البتہ جو کچھ ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں قرآن کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہوں نے بہت سارے حفاظ کو مختلف صوبوں میں بھیجا. جو اس وقت بڑے بڑے صوبے تھے سرکاری سطح پہ، ان میں حضرت عمر نے اپنے دور میں مزید بڑی تعداد میں حفاظ کو بھیجا تاکہ وہ ان کی قرآن کو پڑھائے اور وہ ان کی جو وہاں پہ جو قرآن کا کام ہے یا وہ یعنی قرآن کے سلسلے میں ان کی تعلیمات فراہم کرے. مثلا حضرت عمر نے ایک روایت ہے، حضرت عمر نے 10 حفاظ قرآن کو تعلیم قرآن کے لیے بصرہ بھیجا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا. 3 صحابہ یعنی حضرت معاذ، حضرت عبادہ، حضرت ابو الدرداء کو حمص بھیجا. اسی طرح سے کئی صحابہ کو مختلف صوبوں کی طرف انہوں نے بھیجا ہے. تو اس سے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ قرآن کے سلسلے میں. لیکن اس کے بعد کہاں پہ تھوڑا سا اختلافات کہاں سے ہوئے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. کیسے ہوا؟ اصل میں وہی فائنل سٹیج ہے، وہی فائنل یعنی کمپائلیشن آف قرآن کا جو فائنل پیریڈ ہے وہ وہی ہے، فائنل سٹیج وہی ہے. مسئلہ کیا ہوا تھا؟ ڈائلیکٹ کا مسئلہ ہوا تھا، قرت کا مسئلہ ہوا تھا، یعنی قرت میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے. کہاں پہ؟ یہ اصل میں اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا فرنٹ کے مقام پر، آذربائیجان اور آرمینیا کے فرنٹ پر وہاں پہ یعنی وہاں پہ عراق اور شام کی فوجیں جہاد میں مشغول تھی. کہاں پہ؟ یعنی آذربائیجان اور آرمینیا کے فرنٹ پر جہاں عراق اور شام کی فوجیں جہاد میں مشغول تھی. تو ہوا کیا تھا، جب وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں پہ کچھ اختلافات ہوئے تھے.
وہ اختلافات یعنی قرت کے معاملے میں اختلافات تھے. بعض لوگ اس میں قریشی تھے اور انصار تھے، مہاجر تھے، سب کے سب اس میں تھے، یا دوسرے جو صوبوں سے تعلق رکھتے تھے، کوفہ وغیرہ، حمص وغیرہ سے، تو سب کے سب اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے اپنے ڈائلیکٹ کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو وہاں پہ اختلافات ہوئے اسی آرمینیا اور آذربائیجان کے فرنٹ پر. اور ان اختلافات نے بہت یعنی پہلے یہ تھوڑا چھوٹے موٹے اختلافات تھے، لیکن اس نے بہت پیچیدہ صورت اختیار کر لی کہ ہر ایک کہنے لگا کہ نہیں ہمارا ڈائلیکٹ صحیح ہے، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہماری قرت صحیح ہے. تو اس میں اختلافات ہوئے. تو وہیں پہ یہ ساری کی ساری صورتحال حضرت حذیفہ ایک بڑے صحابہ تھے، تو انہوں نے یہ پوری صورتحال دیکھ لی ہے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئے، سیدھے حضرت مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور دوڑتے دوڑتے، کیونکہ ان کے پاس ان کو معلوم تھا کہ یہ بہت ہی شدید صورت اختیار کر لیں گے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا، یا امیر المومنین، اس وقت آرمینیا اور فرنٹ کے مقام پر انتہائی شدید صورتحال ہے،